بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باس کے آفس میں جاتے ہوئے میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ میں بالآخر ان سے ایڈوانس کیسے مانگ سکتی ہوں۔ میں شروع سے ہی خوددار طبیعت کی مالک تھی۔ میری گھٹی میں میرے ماں باپ نے خودداری ڈالی تھی اور مجھے اپنی عزت نفس بہت زیادہ عزیز ہے، جس کی وجہ سے میں کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے سے جھجکتی تھی، چاہے وہ میری محنت کی کمائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہیں کالا یرقان تھا اور ان کی دوائیں ختم ہو چکی تھیں اور مجھے ان کے دوبارہ سے ٹیسٹ کروا کر انہیں دوبارہ سے دوائیں لے کر دینی تھیں، مگر اس کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ بڑی ہمت کرنے کے بعد میں آفس میں گئی اور جب میں نے سر سے ایڈوانس لینے کی بات کی تو انہوں نے مجھے 1-2 دن بعد آنے کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ میں دکھی دل اور ہارے قدموں سے واپس آئی تھی۔ آفس سے چھٹی کرنے کے بعد بس میں آ کر بیٹھی تو میں شکل سے ہی شکست خوردہ لگ رہی تھی، کیونکہ پریشانیوں اور تکلیفوں نے مجھے اپنی زندگی سے جیسے بیزار کر دیا تھا اور میں چاہنے کے باوجود بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ جب میں بس میں سوار ہوئی تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک ماڈرن سی لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جدید تراش خراش کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید طرز کا مہنگا اسمارٹ فون تھا اور اوپر سے وہ فون پر نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بات کرنے کا انداز اور اس کی ادائیں دیکھ کر میں جیسے خود ترسی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ میری ہی ہم عمر تھی، مگر خوشحالی اور بے فکری نے اس کے چہرے کی شادابی کو قائم رکھا ہوا تھا اور میں تو جیسے اپنی شادابی کو کھو ہی بیٹھی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو مجھے دیکھ کر لڑکیاں میری خوبصورتی سے متاثر ہوتی تھیں اور اکثر لڑکیاں تو مجھے کہتی تھیں کہ آپ کالج میں اپنی نظر اتار کر آیا کریں۔ کئی لڑکیاں مجھ سے میری خوبصورتی کا راز بھی پوچھتی تھیں اور میں سادگی سے مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ میں ایسا کوئی ٹوٹکا، کوئی بھی چیز اپنی خوبصورتی کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کرتی تھی۔ اور آج جب اتنے وقت کے بعد میں نے ایک انتہائی خوش شکل لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تو مجھ میں جیسے احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا اور مجھے اپنا گزشتہ برسوں والا روپ یاد آ گیا تھا۔ بس ایک جگہ پر رکی تو وہ لڑکی اتر گئی۔ اب جیسے ہی میری نظر اس کی سیٹ پر پڑی تو میں حیران پریشان رہ گئی۔ وہ اپنا مہنگا جدید ترین فون وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ چوری چکاری، جھوٹ جیسی خرافات سے میں ہمیشہ دور رہی تھی، مگر اس وقت میں جن مجبوریوں کا سامنا کر رہی تھی اس نے مجھے اس قبیح فعل کو سر انجام دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ جلدی سے اس موبائل فون کو اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے اس بات کا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے فون اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اور پھر میرا سٹاپ آ گیا تو میں اپنے گھر میں اتر گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میری ماں چونک گئی۔ وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے ہر اٹھنے والے قدم کو وہ جانتی تھی۔ انہوں نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ٹال دیا اور پھر ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اور کھانا کھانے کے بعد میرا معمول تھا میں اپنے کمرے میں آرام کرتی تھی اور شام کے وقت میرے پاس ٹیوشن پڑھنے والے بچے آ جاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا اور میں نے بیگ سے وہ موبائل نکال دیا۔ جب اس کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ بے تحاشا قیمتی موبائل تھا اور اب جب میں نے اس کا کور اتار کر دیکھا تو اس میں 5-5 ہزار کے کئی نوٹ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ نہ صرف میرے ہاتھ میں وہ موبائل آ گیا تھا بلکہ اس میں تو پیسے بھی موجود تھے اور مجھے اس وقت پیسوں کی بے تحاشا ضرورت تھی، مگر مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ جس کا یہ موبائل تھا اگر وہ یہاں تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ میں نے اس موبائل کو کہیں چرایا تو نہیں ہے، یہ تو مجھے بس سے ملا تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس موبائل پر کال بجنے لگی۔ میں نے موبائل کو اٹھایا تو وہ نمبر بغیر کسی کے نام سے سیو تھا اور پہلے تو میں نے کال ہی نہیں اٹھائی، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کون تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ تو اسی لڑکی کو ہی فون کر رہا تھا اور اگر میں فون اٹھاتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ میں وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور ہوں۔ مگر کافی دیر تک جب مسلسل فون بجتا رہا تو میں نے فون اٹھایا اور دوسری طرف کی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ گھمبیر اور خوبصورت آواز تھی
اور وہ مجھ سے یوں حال چال پوچھ رہا تھا جیسے ہمارے درمیان برسوں کی شناسائی ہو اور اس نے مجھے ہی فون کیا ہو۔ اس کی بے تکلفی مجھے حیران کر رہی تھی۔ کمال ہے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور ہوں۔ اب مجھے بھی اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، مگر پھر مجھے یہ سوچ کر ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری حقیقت نہ کھل جائے۔ یہ سوچ کر میں نے فون بند کر دیا اور اس کو سائلنٹ پر لگا کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو اس فون کے بارے میں پتہ چلے اور وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس موبائل کو بیچ دوں گی اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے دوسری ضروریات کی چیزیں خرید لوں گی۔ ویسے بھی ضروریات کی ایک لمبی فہرست تھی جو میرے سامنے موجود تھی، اور اب اس موبائل سے جو پیسے مجھے ملے تھے اس سے میں نے امی کی دوا لینے کا سوچا اور پھر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ امی سے میں نے بہانہ یہ کیا کہ میں نے اپنی دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں۔ اب تو مہینے کا آخر چل رہا تھا اور میری تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس سے بمشکل میرا اور امی کا گزارا ہوتا تھا۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا، آدھی رقم تو کرائے پہ اور بجلی کے بلوں پہ ہی گزر جایا کرتی تھی۔ ایسے میں نے اپنی خواہشات کو مارنا سیکھ لیا تھا۔ ابو کے ہوتے ہوئے تو مجھے کبھی کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب جب سے ابو اس دنیا سے آنکھیں موڑ کر گئے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ تبھی دوبارہ سے موبائل کی بیل بج اٹھی اور جب میں نے فون دیکھا تو اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ میں اس فون کو بند کر دوں، مگر دوسرے ہی پل نہ جانے کیوں میں نے اس کی کال اٹھا لی اور اس کی خوبصورت اور گھمبیر آواز نے سیدھا میرے دل پر ایسا وار کیا تھا کہ میں جو کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی میرا کسی نامحرم کے ساتھ کوئی تعلق رہا تھا، اور یہ آواز سن کر میرا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ موبائل کو لاکھ بیچنے کی خواہش کرنے کے باوجود بھی میں اس موبائل کو بیچ نہیں سکی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت وہ بولتا رہے اور میں اس کو سنتی رہوں۔ اب ہمارے درمیان باتیں طول پکڑنے لگی تھیں۔ وہ بہت چرب زبان تھا، وہ بات سے بات نکالنے میں ماہر تھا اور میں اس کی گفتگو کی شیدائی، اس کی آواز کی پیاسی۔ جب تک میں اس کی آواز نہ سن لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ نہ تو آج تک اس نے مجھے اپنی تصویر سینڈ کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے تصویر سینڈ کرنے کا بولا تھا، نہ ہی کبھی اس نے مجھے ملنے کا بولا تھا۔ یہ بات مجھے اس کی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ آج کل کے لڑکوں کی طرح چھچھورا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ باوفا تھا اور وہ سچ میں ہی مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو مجھے وہ سمجھ رہا تھا میں وہ نہیں تھی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اب میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اپنی آواز اور اپنی باتوں سے وہ کسی بہت امیر گھرانے کا لگتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آواز سن کر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ آواز میں نے کہیں سن رکھی ہے، جیسے میں نے کبھی اس کے ساتھ بات کی ہے، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کو مجھے یہ احساس کیوں ہوتا تھا، جبکہ میں تو اس شخص سے کبھی ملی بھی نہیں تھی اور میں تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون تھا۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگی ہوں، مگر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اسے میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں اس کو اپنے بارے میں بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے وہ لڑکی سمجھ کر بات کر رہا تھا جس کا وہ موبائل تھا، اور اس لڑکی کی شبیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت اور حسین و جمیل تھی اور کسی امیر گھرانے کی تھی۔ ایسے میں اس کے مقابلے میں تو بالکل عام سے خاندان کی ایک ٹوٹے پھوٹے 2 کمروں کے گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، جو ایک آفس میں معمولی سی جاب کرتی تھی اور جو کرائے کے گھر میں رہتی تھی، جس کی نہ جائیداد تھی اور جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ اور نہ ہی بڑا خاندان تھا۔ ایسے میں بھلا وہ مجھے کیوں کر پسند کر سکتا تھا؟ میں اسے اپنی حیثیت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اگر اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مجھ سے بات کرنا بند کر دے گا، اور اگر وہ مجھ سے بات کرنا بند کر دیتا تو میں اس کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ میرے لیے تو اس کے بغیر جینا محال ہو چکا تھا۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ جب اسے میری اصلیت پتہ چلے گی کہ میں وہ امیر زادی نہیں بلکہ ایک غریب سی لڑکی ہوں، تب وہ نہ جانے مجھ سے بات کرے گا بھی یا نہیں۔ ایک بات مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اس موبائل کو میں نے چھان مارا تھا تو وہاں پر صرف اس لڑکے کا ہی نمبر تھا۔
اسی کے میسیجز اور اسی کی کالز ہی تھیں۔ اس کے علاوہ موبائل میں نہ تو کسی کا نمبر تھا، نہ میسیجز، نہ کوئی اور چیز۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس موبائل پر اس لڑکے کے علاوہ کسی اور کی کال بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لڑکی نے یہ موبائل صرف اس لڑکے کے لیے ہی رکھا ہوا تھا اور وہ صرف اس کے ساتھ ہی رابطے میں رہتی تھی۔ یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ خاص تھے اور میں اب ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی، مگر اب میرے لیے فیصلہ کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میرے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جیسے وہ سمجھ رہا ہے، اور ایک دن جب میں نے اسے یہ بتانے کا ارادہ کیا تو میں نے یہ سوچ کر اس کو سچ بتانے کا ارادہ کیا کہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر اس میں نے ہمت کر کے اسے بتانا شروع کیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میری اتنی ہی بات اس کے ساتھ تھی کہ ایک دم دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ میں حیران پریشان رہ گئی جب سامنے میری امی کھڑی تھی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا تو کتنی ہی دیر وہ مجھے بے یقینی کی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پے در پے کئی تھپڑ میرے منہ پر مارے اور مجھے غصے سے کہنے لگیں کہ تم کب سے یہ گل کھلا رہی ہو؟ کس کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ کب سے جانتی ہو اس لڑکے کو؟ میں نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر امی میری کوئی بھی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور موبائل کو وہ توڑنے لگی تھیں۔ جب میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا اور انہیں کہا کہ دراصل یہ موبائل میری دوست کا ہے اور مجھے یہ موبائل اسے واپس کرنا ہے، اگر آپ نے اسے توڑ دیا تو میں یہ نقصان کیسے پورا کروں گی؟ میری یہ بات سن کر امی خاموش ہو گئی مگر وہ اب مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں اور اب وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگی تھیں۔ میری تنخواہ کے علاوہ گھر میں ابو کی معمولی سی پینشن آتی تھی اور اب مہینے کی پہلی تاریخ کو جب مجھے تنخواہ ملی اور میں نے امی کے ہاتھ میں پیسے رکھے تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے شوہر کی پینشن کافی ہے۔ میں جانتی تھی کہ معمولی سی پینشن کے پیسوں سے گھر کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں جب گھر کے لیے سودا سلف لے کر آئی تو امی نے وہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ میں تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، امی کو میں کس طرح سے مناؤں، وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ اب وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، ان کا اعتبار بھی مجھ پر بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، اور دوسری طرف زین تھا جس کی بار بار کالز پہ کالز آ رہی تھیں۔ جب سے امی ناراض ہوئی تھی تب سے میں ایک بار بھی زین کے ساتھ بات نہیں کر سکی تھی اور امی ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی۔ اب تو انہوں نے رات کو میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ اس دن جب بار بار زین کی کالز آ رہی تھی اور میرا بھی اس سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا تو میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی اور میری آواز سن کر وہ بے چین ہو گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، تم رو رہی ہو اور اتنے دنوں سے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں جو اتنے دنوں سے اس سے سب کچھ چھپا رہی تھی بالآخر میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے تم سمجھ رہے ہو۔ پھر میں نے اسے پوری بات بتا دی کہ یہ موبائل مجھے ایک بس کی سیٹ سے ملا تھا اور میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون تھی، اور یقیناً آپ وہ لڑکی سمجھ کر ہی مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا، میں تو بس بور ہو رہا تھا اور میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نمبر ملایا اور تمہاری آواز سن کر میں تم پر عاشق ہو گیا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم غریب خاندان کی ہو یا امیر ہو، تم دیکھنے میں خوبصورت ہو یا جیسی بھی ہو، تم مجھے ہر حال میں قبول ہو اور میں تمہارے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، میرے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے وہ لڑکی سمجھ کر بات کر رہا ہے جس کا یہ موبائل فون ہے، مگر وہ تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس کی تو اتفاقاً مجھ سے بات ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے خوش آئند تھی اور میں کافی حد تک ریلیکس بھی ہو گئی تھی۔ اب میں امی سے چھپ چھپ کر اس کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ اس دن جب میں آفس سے گھر میں واپس آئی تو گھر میں کچھ انجان سے لوگ تھے۔ ایک وہ دو عورتیں تھیں۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو ان دونوں عورتوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولی کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے اور ہمارے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔
اتنی بات کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ تبھی ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا ایک جگہ پر رشتہ طے کر دیا ہے اور یہ لوگ میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ یہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگلے ہفتے ہی میرا نکاح ہے۔ یہ سب سن کر جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے تھے۔ میں زین کے علاوہ کسی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر سکتی تھیں؟ میں ذہن میں امی سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، مگر امی تھیں جو ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی محلے کی ایک آنٹی ہمارے گھر میں آئیں اور انہوں نے بتایا کہ محلے میں ایک گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور وہاں پر جانا بہت ضروری ہے۔ امی جب اس آنٹی کے ساتھ فوتگی والے گھر میں گئیں تو مجھے زین کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ساری بات سن کر وہ بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی کچھ کر لوں گا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب اگلے ہی دن جب میں گھر میں آئی تو امی بہت زیادہ غصے میں تھیں۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئیں تو وہ غصے سے میرے پیچھے میرے کمرے میں آئیں اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر مارا اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں کہ آخر میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو وہ غنڈہ موالی تمہارے لیے دستے سوال لے کر اس گھر میں آ گیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔ میں امی کی بات پر حیران ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگیں کہ وہ تمہارا عاشق اپنی ماں کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر یہاں پر آیا تھا۔ تمہارا وہی غنڈہ موالی ہی ملا تھا عاشقی معشوقی کرنے کے لیے۔ تمہیں ذرا اپنے مرے ہوئے باپ کا خیال نہیں آیا؟ تمہیں ذرا اپنی ماں کا احساس نہیں ہوا؟ آخر کو تم نے کیا سوچ کر اس گھٹیا انسان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جو پورے علاقے میں بدنام ہے؟ شریف لوگ جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کو دیکھ کر شریف لڑکیاں راستہ بدل لیتی ہیں، اور تم اس کے ساتھ محبت کی پینگ بڑھا رہی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ امی کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور کیا بات کر رہی ہیں۔ میں تو صرف زین سے بات کرتی تھی اور زین کے علاوہ تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے امی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تبھی امی نے مجھے کہا کہ تم سب کچھ جانتی ہو اور اگر تم کچھ نہیں جانتی تو اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں پر تمہارے رشتے کے لیے کیسے آ گیا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تو امی کیا کہہ رہی ہیں۔ تبھی میں نے پھر زین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ میرا رشتہ لینے کے لیے میرے گھر پر آیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ امی آخر زین کو غنڈہ موالی کیوں کہہ رہی تھی؟ یقیناً امی کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی اور میں جتنا امی کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ غصہ کر رہی تھی۔ امی نے انہیں صاف انکار کر دیا اور امی نے مجھے کہا کہ اب جمعے کے بجائے میں کل ہی تمہارا نکاح کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے جیسی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں رونا شروع ہو گئی۔ امی کی نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ زین کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر میں نے زین کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ امی کل ہی میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اسی رات کی بات ہے جب ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی اور مجھے صحن سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان میں واضح آواز امی کی تھی۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر گئی تو وہاں پر 7-8 لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دلہن کو لینے آئے ہیں۔ امی ان کے ساتھ غصے سے بات کر رہی تھی اور انہیں کہہ رہی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ تبھی ایک لڑکا میرے پاس آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا، میں اسے پہچان نہیں سکی وہ کون ہے۔ تب اس نے مجھے کہا کہ میں زین ہوں اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں قاضی اور گواہوں کو لے کر آیا ہوں، مگر تمہاری امی تمہارا میرے ساتھ نکاح کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ میں نے پھر امی کو زور دینا شروع کر دیا کہ مجھے زین کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایک دم اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی۔ اور پھر میرے اصرار پر قاضی صاحب نے بھی امی کو کہنا شروع کر دیا کہ جب لڑکی اور لڑکے کی مرضی ہے تو آپ کیوں درمیان میں آ رہی ہیں؟
آپ ان دونوں کو نکاح کرنے کی اجازت دے دیں۔ امی رونے لگیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں ایک دن اپنی بات پر پچھتاوا ضرور ہوگا۔ تم نے میرا مان توڑا ہے اور میں تمہیں ساری زندگی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ میں نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی، اور پھر میں نکاح کر کے زین کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اس کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی امی کی تکلیف دہ آنسو یاد آ رہے تھے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی محبت کے لیے امی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کی بار جب میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے شوہر نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر تو جیسے زمین اور آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس نے میرے تاثرات دیکھے تو وہ گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے دونوں بازوؤں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا اور میرے پاؤں میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر جیسے پتھر ہو گئی۔ گو کہ وہ بدل گیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے کی نسبت صاف ہو گیا تھا اور وہ پہلے کی نسبت خوبصورت بھی دکھنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ وہ کون تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں کالج میں پڑھتی تھی اور وہ روزانہ میرا پیچھا کرتا تھا، مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ ہم پہلے جس محلے میں رہتے تھے وہ اس محلے میں تھا اور وہ محلے کا اوباش اور بدنام لڑکا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آوارہ ترین لڑکا بھی تھا۔ وہ جس قدر بری عادات کا مالک تھا اس کی شکل و صورت بھی اتنی ہی خوفناک تھی۔ اس کا رنگ بھی کالا تھا اور چہرے پر بھی چیچک کے داغ تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت خوفناک لگتا تھا۔ مجھے اس سے ڈر بھی بہت لگتا تھا، اور مگر وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے متاثر ہو گیا تھا اور وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ میرا پیچھا کیا کرتا تھا، جبکہ میں اس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، اور ایک دن اس نے میرا راستہ روک لیا تو میں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا اور اس سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی۔ اتنی سی بات پر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کر لیا تھا، اور جب وہ لوگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو راستے میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میرے شور مچانے پر پولیس والوں نے اس گاڑی کو رکوا لیا، اور جب میں نے انہیں اپنے ساتھ بیتنے والا سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے ان لڑکوں کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہماری محلے میں کافی بدنامی ہوئی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ مجھ پر آنچ بھی نہیں آئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی بدنامی کی وجہ سے میرے ماں باپ نے وہ محلہ بدل لیا تھا اور ہم لوگ دوسرے شہر میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد میں آج اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے امی کا غصہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ دراصل وہ موبائل میں نے ہی اس لڑکی کے ذریعے وہاں پر رکھوایا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تمہیں میرے بارے میں پتہ چلے گا تو تم مجھ سے دوبارہ نفرت کرنے لگو گی، اسی لیے تمہارے دل میں محبت پیدا کرنے کے بعد میں تمہارے لیے رشتہ بھجوانا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور تمہاری امی سے بھی میں نے معافی مانگی ہے اور انہیں بھی میں نے یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، مگر وہ میری کسی بات پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مجبوراً مجھے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں اس بات کی سچائی نظر آ رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اب میں اس کے گھر میں تھی، اور جب میں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی میں بدل گیا تھا۔ اس نے سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ پھر اس نے مجھے اپنے خاندان میں متعارف کروایا اور اس کے خاندان نے بھی مجھے باعزت طریقے سے اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ ایک بہت شاندار ولیمے کی تقریب میں انہوں نے مجھے اپنے خاندان سے متعارف کروایا۔ میں روزانہ ہی اپنی امی کے پاس جاتی تھی اور ان سے معافی مانگتی تھی۔ آخر کو وہ میری ماں تھی، وہ مجھ سے کب تک ناراض رہ سکتی تھیں؟ جب انہوں نے مجھے اپنے گھر میں خوش باش دیکھا تو انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا اور وہ بھی اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ گو کہ میں نے جو کیا غلط کیا، مگر خدا کا مجھ پہ لاکھ احسان کہ اس نے میرے نصیب میں اتنا اچھا انسان لکھ دیا جسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ تمام برائیوں کو چھوڑ کر ایک نیک انسان بن گیا تھا۔
اگر وہ بدلہ لینے کے بعد مجھے چھوڑ دیتا یا ٹھکرا دیتا تو میں کہاں جاتی؟ میرا کوئی بھی آسرا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں میرے لیے محبت اور عزت پیدا کر دی تھی، جو اس نے مجھے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا اور ہم معاشرے میں ایک باعزت فرد کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔